ایجوکیشن بینک کے ساتھ ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز اور ان کی کچھ اقسام کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے پچھلی ٹاپکس میں بھی کنجنکشنز کو ایکسپلین کیا اور ان کو انٹروڈیوس کیا کہ کنجنکشنز کیا کیا ہوتی ہیں، ان کی بیسک کیا ٹائپس ہیں۔ ان بیسک 3 ٹائپس تھی، جس میں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن، سب آرڈینیٹنگ کنجنکشنز اور کوریلیٹو کنجنکشن 3 ٹائپس ہے۔ فرسٹ ٹائپ جو ہے پہلی کلاس بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کی مزید سب ٹائپس ہم ایکسپلین کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس کی 4 اقسام ہے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز کی: کمولیٹو، الٹرنیٹو، ایڈورسٹیو اور الیٹو۔ پہلے جانتے ہیں کہ کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز کیا ہوتے ہیں۔ ایکول اسٹیٹس سینٹینس کو جوڑنے کے لیے جو کنجنکشنز یا کنیکٹرز استعمال ہوتے ہیں، جو پیرل اسٹرکچرز کو یعنی ناؤن کو ناؤن کے ساتھ، ایڈورب کو ایڈورب کے ساتھ، فریز کو فریز اور کلاس کو کلاس کے ساتھ جوڑتے ہیں، ان کو کنجنکشنز کہتے ہیں۔ یہ ایگزامپلز ہیں: جیک اینڈ جل وینٹ اپ دا ہل۔ اس میں 2 جملوں کو یا 2 کلاسز کو جوڑنے کے لیے، دو ناؤنز کو جیک اینڈ جیل کو جوڑنے کے لیے اینڈ یوز ہوا ہے۔ دوسرے ایگزامپل میں ہے ہی ورکڈ ڈیلیجنٹلی اینڈ پیشنٹلی۔ اب دونوں ایڈوربز ہیں، ڈیلیجنٹلی اور پیشنٹلی، دونوں کو جوڑنے کے لیے کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن یوز ہوا ہے۔ اب ان کی ٹائپس دیکھتے ہیں۔ پہلی ٹائپ آف کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے کمولیٹو اور کپولیٹو کنجنکشن۔ یہ ساری ٹائپس میں نے آپ کو دکھائی ہے اسکرین پہ۔ اس کی 2 نیمز ہیں۔ اس کو کپولیٹو بھی کہتے ہیں، کیومولیٹو کو کپولیٹو کنجنکشن بھی کہتے ہیں۔ یہ کنجنکشن کسی بات میں مزید اضافہ کرنے کے لیے، ایک سٹیٹمنٹ میں مزید اضافہ کرنے کے لیے، کسی جملے میں مزید کوئی چیز ڈالنے کے لیے، کوئی آئٹم کو ایکسٹرا ایڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اینڈ، بوتھ اینڈ، ایز ویل ایز، ناٹ اونلی بٹ آلسو، ٹو، یہ ساری ان کی بہترین ایگزامپلز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ایگزامپلز ہیں: ایلس روٹ دا لیٹر اینڈ پیٹر پوسٹڈ دیم۔ اینڈ پیٹر پوسٹڈ دیم، اس کو اس جملے میں اضافہ کیا گیا ہے اس میننگ کو، یعنی اس نے ایک بھائی نے خط لکھا، دوسرے بندے نے وہ خط پوسٹ کیا۔ دا کاؤ گاٹ اپ اینڈ واکڈ اوے سلولی۔ کاؤ اٹھ بھی گئی اور آہستگی سے چلی گئی، یعنی گائے۔ تو یہ اینڈ نے اس سینٹینس میں مزید اضافہ کیا ہے۔ نیکسٹ کیٹیگری ڈسجنکٹیو اور الٹرنیٹیو کنجنکشنز۔ یہ متبادل رائے دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی اگر یہ کام ایسا نہیں ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا، متبادل رائے دینے کے لیے، جس طرح اس کی میننگ سے الٹرنیٹیو سے واضح ہے۔ اس کی مثالیں ہیں: آر آئدر، آر نائدر، نار نائدر نار، ادروائز، ایلس، ایٹسٹرا۔ تو یہ اس کی سینٹینس میں ایگزامپلز ہیں: شی مسٹ ویپ اور شی ول ڈائی۔ آئدر ہی از میڈ اور ہی فینز میڈنس۔ دے ٹوئل ناٹ، نیدر ڈو دے اسپن۔ نیدر اے بورور نار اے لینڈر بی۔ یہ ساری ڈسجنکٹیو یا الٹرنیٹیو کنجنکشنز کی ایگزامپلز ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ ایڈورسٹیو کنجنکشنز۔ ایڈورسٹیو کنجنکشنز بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، جو ہم بہت ٹپیکل استعمال کرتے ہیں۔ اس میں 2 متضاد باتوں کو کمپیئر کیا گیا ہے، موازنہ کیا گیا ہے، کنٹراسٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ ایگزامپلز ہیں: اونلی، رادر، انسٹیڈ، بٹ، اسٹل، یٹ، ویئر ایز، وائل، نیور دی لیس، ایٹسٹرا۔ یہ بہت کامن ایگزامپلز ہیں۔ فار ایگزامپل سینٹینس میں یہ کس طرح ہوں گے: دا روپ واز تھن بٹ اٹ واز اسٹرانگ۔ رسی باریک تو تھی لیکن مضبوط تھی پھر بھی، یعنی دونوں متضاد رائے ہیں۔ جو چیز باریک ہوتی ہے وہ مضبوط تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس کو متضاد رائے کو جوڑا گیا ہے ایڈورسٹیوز کی وجہ سے۔ دوسری ایگزامپل ہے: شی از پور بٹ شی از ہیپی۔ اور اس کے بعد ہے: ہی از ہارڈ ورکنگ ویئر ایز ہز بردر از کوائٹ دی ریورس۔ نیکسٹ الیٹو کنجنکشنز۔
الیٹو کنجنکشن میں کسی ایک بات کی وجہ سے نتیجتاً دوسری بات وقوع پذیر ہو جائے، کسی ایک کام کی وجہ سے کسی ایک کام کے نتیجے میں دوسرا کام ہو جائے تو یہ الیٹو کنجنکشن میں آتے ہیں، ایک کام کے نتیجے میں دوسرا کام ہونا، یہ اس طرح کے کنجنکشنز ہیں الیٹوز، دیر فور، سو، ہنس، ایز، دس، بیکاز وغیرہ۔ سینٹینس ایگزامپلز ہیں somebody came for I heard a knock at the door۔ دوسری مثال he must be asleep for there is no light in his room، اور he has been working hard so he will pass۔ یہ ساری ایگزامپلز ہیں الیٹو کنجنکشنز کی، آپ ان کو مزید پڑھیے گا اور سمجھنے کی کوشش کی۔ تب تک کے لیے یہ ویڈیو ختم کرتے ہیں اور نیکسٹ ٹائم کے لیے خدا